یوم یبعثہم اللہ جمیعا. اب دیکھیے یہ بھی ایک بڑی عجیب نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے آیت مبارکہ. وہ کیفیت کیا ہے؟ عادت بن جانا انسان کی. بسا اوقات کسی کام کو آدمی پہلے تو کرتا ہے کچھ شعور کے ساتھ، کچھ ارادے کے ساتھ، پھر وہ اس کی عادت بن جاتی، طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. اس کی ایک مثال میں بڑی پیاری دیا کرتا ہوں، اس وقت بھی وہ آ جائے تو بہتر ہے کہ یہ جو دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ماثور ہے کہ صبح کو جیسے ہی آنکھ کھلے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کے لیے ہے کل شکر اور کل حمد اور کل سپاس جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، اور اسی کی طرف اب ہمیں جانا ہے، اسی کی طرف اب رجوع ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص ہر صبح آنکھ کھلتے ہی یہ الفاظ ادا کرتا ہو یا اس کی زبان پر آ جاتے ہوں، حشر کی صبح میدان حشر میں جب آنکھ کھلے گی تو بالکل بے اختیار یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں گے، اور وہ ہوگا اصل مرحلہ، اصل موقع ان الفاظ کا، صحیح محل. گویا کہ روزانہ تو ہم اس کا ریہرسل کر رہے ہیں، جس کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے اس کا ریہرسل ہے. اصل تو اس موقع کی مناسبت کے الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کے لیے حمد اور ثنا ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مار دیا تھا، مجھ پر موت طاری کر دی تھی، اور اب اسی کی طرف حشر و نشر ہے، اب جانا ہے، اس کے حضور میں حاضری ہے، اس کے جناب میں پیشی ہے. یہی معاملہ ان کا منافقین کا آ رہا ہے. چونکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا ان کی عادت بن گئی تھی، لہذا وہ حشر کے میدان میں بھی یہی کریں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم. جس دن کہ اللہ انہیں جمع کر کے اکٹھا کر کے اٹھائے گا اور پیشی ہوگی اس کی اس کے سامنے ان کی، تو اس روز یہ اللہ کے سامنے بھی حلف جھوٹے اسی طریقے کے اٹھائیں گے اور جھوٹ بولیں گے اور قسمیں کھائیں گے جیسے کہ وہ تمہارے لیے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. حالانکہ آپ سوچئے کہ اس وقت تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر تو جھوٹ بولنے کا وہاں یارہ ہی نہیں ہوگا. کون ہوگا کہ جھوٹ بول سکے گا اللہ کی عدالت میں؟ جیسے کہ آخری پارے کی پہلی صورت میں فرمایا کہ کوئی انسان زبان کھول نہ سکے گا، اور جو بھی کھولے گا اللہ کے اذن سے کھولے گا، وقال صوابا، اور بات صحیح کہے گا، غلط بات کہہ ہی نہیں سکے گا. وہاں کے جس کس کو جھوٹ بولنے کا یارہ ہوگا. لیکن یہ کہ ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس عادت اور اس طبیعت ثانیہ کی بنیاد پر، اس کے بعد تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ فوری طور پر، غیر ارادی طور پر، طبیعت ثانیہ کے تقاضے کے طور پر ان کا طرز عمل یہ ہوگا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم. جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا اور کھڑا کرے گا، اٹھائے گا، تو وہ قسم کھائیں گے اللہ کے لیے بھی جیسے کہ وہ تمہارے لیے قسمیں کھا رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی بات پر ہیں، کسی شے پر ہیں. یہ بہت غور طلب الفاظ ہیں، بہت غور طلب الفاظ ہیں. ایک انسان میں کیفیت ہوتی ہے کچھ اعتماد کی کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہمارے پاس بھی اپنے طرز عمل کے لیے کوئی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اس دنیا میں ہوتا ہے یہ، برے سے برا آدمی کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، ورنہ تو زندہ رہنا دشوار ہو جائے. ضمیر کی خلش جو ہے انسان کو جینے نہ دے. جسٹیفیکیشن، ریشنلائزیشن، اپنی بڑی سے بڑی غلط حرکت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی توجیہ، کوئی دلیل، یہ میں نے یوں کیا، اس لیے کیا، یہ مجبوری تھی، یہ معاملہ تھا. اس کو انسان اگر نہ کرے، یہ ریشنلائزیشنز اگر نہ ہو اور یہ اپنے لیے غلط جسٹیفیکیشنز اگر انسان فراہم نہ کرے تو غلط کار انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ رہے.
مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اگرچہ ہے دوسرے انداز میں، مضمون دوسرا، لیکن یہ کہ انداز یہ ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل فریب ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ یہ فریب پیہم جو ہے یہ انسان کو سسٹین کرتا ہے، اور اس کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے زندہ رہنا بھی۔ اسی کو قرآن مجید میں انہی منافقین کے تذکرے میں سورہ بقرہ کے دوسری رکوع میں فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگرچہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی لفظ ہے انہیں شعور نہیں ہے۔ اصل میں اب میں کیا عرض کروں، یہ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے اور گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور میں نے آج اپنے اوپر خود ایک پابندی لگائی ہے۔ یہ معاملہ بہت گہرا ہے۔ بسا اوقات انسان ڈٹ کر جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے، اور ایک خاص معاملہ بعض حضرات کے بارے میں کبھی گفتگو ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ شخص مخلص نہیں ہے؟ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں جب ہم کوئی تنقیدی بات کریں یا کوئی، کہ بھائی مخلص، یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کون مخلص ہے، بلکہ یہ کہنا بھی کہ اخلاص نام کس شے کا ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص دین کے ساتھ مخلص ہے، ایک شخص وطن کے ساتھ مخلص ہے، ایک شخص اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے، تو خلوص تو اس میں وہاں بھی موجود ہے، ذات کا خلوص ہے۔ پھر یہ کہ میں اس وقت تک کسی شخص کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہے، جب تک کہ خود اپنے اندر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ جب بالکل اپنی اندر کی جسٹیفیکیشن بھی جواب دے جائے اور پھر وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک غلط بات کر رہا ہو، تب وہ مرحلہ آ جاتا ہے واقعتاً کہ شعوری طور پر ایک شخص دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن جب تک ایک شخص اپنے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا چلا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا ایک جو کیفیت اس میں بیان ہوئی ہے کہ یحسبون انہم علی شیء، یہ کیفیت برقرار رہتی ہے۔ اور نفاق کے ضمن میں جو میں نے کئی مرتبہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے نفاق کی حقیقت کو اور اس کے مراحل کو، تو پہلی ہی تقسیم میں یہ کر دیا کرتا ہوں کہ ایک نفاق شعوری ہوتا ہے اور ایک نفاق غیر شعوری ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے ہی اسلام میں داخل ہوا ہے۔ کوئی ہندو ہے جس نے مسلمان کا لبادہ اوڑھا ہے، بلکہ ختنہ بھی کرا لی ہے اور نماز بھی سیکھ لی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں وہ جاسوسی کے لیے داخل ہونا چاہتا ہے۔ اسے سب پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں۔ یا وہ یہودی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر شریف سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کیسا کچھ لبادہ اوڑھا تھا، پورے مدینے کی آبادی انہیں بہت بڑے اولیاء اللہ شمار کر رہی تھی، انہیں تو پتا تھا کہ ہم کیا ہیں۔ ایک یہ نوعیت ہے۔ یا جیسے یہودیوں نے سازش کی تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ، تاکہ جو یہ ایمان کی ہوا قائم ہو چکی ہے، ساکھ بن گئی ہے، یہ ساکھ ختم ہو جائے، ہوا خیزی ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے چند گھنٹے جو انہوں نے حالت ایمان میں یا حالت اسلام میں گزارے ہیں، بظاہر انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن اس نوعیت کا نفاق بہت ہی شاذ ہے۔ اصل نفاق یہ ہوتا ہے جیسا کہ سورہ منافقون میں تفصیل سے آئے گا، ایمان تو لائے تھے، ذالک بانہم آمنوا، لیکن وہ تھا تذبذب والا ایمان، فیصلہ کن نہیں تھا، کشتیاں جلا کر نہیں آئے تھے، ہرچہ بادہ باد والی بات نہیں تھی، لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ جب تک کوئی مشکل نہیں آئی چلے ٹھیک ہے، جب مرحلہ آگے آزمائش، تقاضا، مطالبہ، اب نکلو، اب مصیبت آئی، اس میں ذرا تزلزل ہے، ایک قدم چلے تو دو قدم پیچھے ہٹے، لیکن یہاں پہ ابھی کوئی شعوری معاملہ نہیں، جھوٹی قسمیں کھا لی، جھوٹے بہانے بنا لیے، یہ سب غیر شعوری طور پر اندر ہی اندر سے وہ کھدائی ہو رہی ہے، ان کی شخصیت جو ہے کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی کسی مرحلے پر شعوری فیصلہ ان کا نہیں آیا۔ یہ ہے اصل میں وہ شے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یحسبون انہم علی شیء، یہی الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ میں، جہاں کہ
اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ یہ لستم علی شیء، یہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرا کوئی موقف نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہاں ذرا سا اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے یا اہل القرآن کا لفظ رکھ کر بھی کبھی کبھی پڑھا کیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن۔ کیا تم ہم سے دعائیں مانگتے ہو؟ تمہارا منہ نہیں ہے ہم سے ہم کلام ہونے کا جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہ کرو اور قائم نہ کرو۔ دعائیں مانگ رہے ہیں اور 40 دن تک دعائیں قنوت نازلہ مانگی جا رہی۔ لستم علی شیء، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم ہم سے کلام کرو۔ دعا کیسے کر رہے ہو جب اس قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا تم نے، پھینکا ہوا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن۔ تو وہ یہ انداز ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، ان کا یہ گمان ہوگا، خیال کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے، کوئی نہ کوئی عذر ہے، کوئی دلیل ہے، ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہم بھی کچھ کہنے کے قابل ہیں۔ الا انہم ہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً وہی جھوٹے ہیں۔ اب یہ جھوٹ وہی سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے ابھی کوٹ کی اس میں بھی بار بار آتا ہے، ولا یشعرون ولا یعلمون، ان کو معلوم نہیں، انہیں شعور نہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ غیر شعوری انداز میں ہو رہا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، مسلط ہو گیا ہے ان پر شیطان، شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید جہاں ایک طرف یہ بھی بتاتا ہے انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، اے لوگو شیطان اور اس کا لشکر وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ وہیں قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے کہ شیطان کو کوئی سلطان حاصل نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار، کوئی قوت، کوئی اختیار، کوئی سلطان حاصل نہیں ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود تیری پیروی کرے انہیں جدھر چاہے لے جا، جس کھائی میں لے جا کر چاہے گرا دے، جس گڑھے میں جا کے انہیں ڈالنا ہو ڈال دے، لیکن میرے بندوں پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہی ایک اور مقام پر آیا ہے، غالباً سورہ ابراہیم ہے، کہ قیامت کے دن یہی شیطان کہے گا کہ لوگوں فلا تلومونی ولوموا انفسکم، دعوتکم، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی، ایک راستے پر بلایا تھا، فاستجبتم لی، تم نے خود میری اس پکار پر لبیک کہا، میری دعوت کو قبول کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، برا بھلا کہنا ہے، ملامت کرنا ہے تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کرو، کہ یہ تمہارے فری چوائس کا معاملہ تھا۔ یہی الفاظ تھے جو سورہ حدید میں ہم نے پڑھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا۔ لیکن جب پھر یہ ہو جائے گا تو رفتہ رفتہ جب آپ راہ دے دیتے ہیں شیطان کو تو اب وہ آتا ہے، اس کی ریشہ دوانی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر پوری طرح تسلط کر لیا۔ اب وہ ان کی رگو پے میں سرایت کر چکا ہے، ان کے ریشے ریشے میں سرایت کر چکا ہے، ان پر اس کا تسلط بتمام و کمال ہو چکا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو اس نے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد، غافل کر دیا اللہ کی یاد سے۔ یہاں پھر تعلق جوڑیے، سورہ ما سبق میں کیا فرمایا تھا؟ سورہ حدید میں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟
یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اگرچہ ذکر اللہ پر بھی اب یہ چونکہ درس دیتے ہوئے مجھے سال ہا سال بیت چکے ہیں، یہ مضامین زیر بحث آئے ہیں مختلف مواقع پر کہ ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق کرنا چاہیے، اور یہی فرق ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ایک ہے ذریعہ ذکر، ایک ہے اصل ذکر۔ اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھنا، یہ ذکر ہے، چاہے زبان آپ کی خاموش ہو، لیکن یہ کہ اگر استحضار ہے اللہ کا دل میں تو ذکر ہے، اور اگر دل میں استحضار نہیں ہے تو چاہے آپ نے کئی تسبیحیں کر لی ہوں، ذہن کہیں ہے، خیال کہیں ہے، تصورات کہیں سے کہیں بھٹک رہے ہیں، اور صرف زبان چل رہی ہے ایک مشین کے مانند، تو وہ ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے ذرائع ذکر میں سے شمار کیا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اگر وہ یاد ہی نہیں حاصل ہوئی تو ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب ملے گا یقیناً، آپ نے وقت لگایا ہے، اسی وقت میں آپ کوئی اور پیسہ بناتے، کوئی اور کام دنیا کا کرتے، آپ نے اللہ کے لیے لگایا تو اجر و ثواب کے تو آپ مستحق ہو گئے، فرض ادا ہو گیا، لیکن وہ جو اس کا اصل مقصود تھا ذکر، وہ حاصل نہیں۔ تو ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر ہے، دل میں اللہ ہوگا تو شیطان کو در آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ خانہ خالی جو ہے، خانہ خالی را شیطان میں گرت، اس کو تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ خانہ خالی ملتا ہے۔ حدیث میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو شیطان اپنی تھوتنی دل پر ٹکا کر پھونکے مارنے شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کے سفلی جذبات اور آپ کے حیوانی تقاضوں کو ابھارتا ہے، مشتعل کرتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے انسان وہ بھاگتا ہے۔ اسی لیے اس کو خناس کہا گیا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تو خناس سے فوراً ہٹ جائے گا، پھر تاک میں رہے گا، ذرا یہ خانہ خالی اس کو ملے اور وہ پھر اس کے اندر در آئے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ مسلمانوں میں تو یہ ففتھ کالمسٹ کی حیثیت سے ہیں، حقیقت میں یہ شیطان کے گرگے ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے کارکن ہیں۔ یہ حزب کا لفظ یہاں بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں تقابل کے ساتھ یہ حزب الشیطان اور حزب اللہ، یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں آئی ہیں، سائملٹینیس کنٹراسٹ جسے کہتے ہیں اس کے انداز میں۔ تو آج کا ہمارا درس جو ہے ختم ہو رہا ہے اولئک حزب الشیطان، چاہے کھلم کھلا باہر کے دشمن ہیں، یہود ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، چاہے یہ مسلمانوں کے اندر کے مارے آستین ہیں جن کی دوستیاں ان سے ہیں، ساز باز ان سے ہے، محبت کی پینگیں ان سے بڑھاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، مسلمانوں کے راز پہنچاتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہ کچھ گڈ ول فراہم کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آ جائے، اس وقت ضرورت ہو کہ کچھ نہ کچھ اپنے تحفظ کا سامان جو ہے ادھر بھی فراہم کر لیا جائے۔ تو یہ جو ہیں یہ مل جل کر اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ ہے شیطان کی پارٹی، آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کی پارٹی ہی بالآخر حقیقی خسارے سے دوچار ہونے والی۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے مسلمانوں کو دنیا میں کوئی نقصان پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، کوئی غزن پہنچ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، جیسے کہ غزوہ احد میں آ گئی، لیکن یہ کہ بالآخر خسارہ کس کے لیے ہے؟ چونکہ سورہ تغابن جو ہے اس سلسلہ سور کی ایک اہم سورت، مسبحات کی وہ آخری کڑی ہے، اس کے میں جو لفظی اس کا جو نام کے طور پر آیا ہے وہ اس آیت کے حوالے سے ذالک یوم التغابن، وہ قیامت کا دن ہے، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس روز کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، اور جو اس روز ناکام قرار پایا، چاہے دنیا میں وہ قارون کسی دولت کا مالک رہا ہو اور فرعون اور نمرود کسی دنیاوی حکومت جو ہے اس کا وہ حامل رہا ہو، لیکن وہ ہے خسارے میں ناکام، خاسر، خائب، اور جو ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی شاہراہ پر گامزن رہے
اور جو ایمان اور انفاق اور ایمان اور جہاد کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے وہ ہے کامیاب ہونے والے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہم اجعلنا من حزبک ولا تجعلنا من حزب الشیطان۔